شرک بدعت سے دامن بچایا کرو، شرک بدعت سے دامن بچایا کرو، شرک بدعت سے دامن بچایا کرو۔ اللہ رب العالمین نے ہم بنی نوع انسان کو جس مقصد اور جس پرپس سے اس دار فانی کے اندر پیدا کیا ہے وہ یہ کہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی بندگی کی جائے، اللہ رب العالمین کی عبادت کی جائے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ میں نے جن و انسان کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری بندگی کرے، میری عبادت کرے۔ لیکن یہ عبادت، یہ بندگی کے لیے اللہ رب العالمین نے کوئی وقت، کوئی دن، کوئی ہفتہ، کوئی مہینہ متعین نہیں کیا ہے۔ ایسا نہیں کہ آپ سال بھر میں کسی ایک مہینے اللہ کی عبادت کر لیں، اللہ کی بندگی کر لیں، اللہ کی اطاعت کر لیں اور پورے سال آپ غفلت میں زندگی بسر کر دیں، آپ کامیاب ہو جائیں گے، آپ کی بخشش ہو جائیں گی۔ یا سال بھر میں کسی ایک دن اللہ کی بندگی کر لیں، کسی ایک ہفتے اللہ کی عبادت کے لیے متعین کر لیں اور بقیہ سال کے پورے دن، پورے ایام آپ ایسی غفلت میں زندگی بسر کر لیں، ایسا اللہ رب العالمین نے متعین نہیں کیا ہے۔ بلکہ جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اس میں تو واضح کر دیا ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ ہم اللہ کی بندگی کریں، اللہ کی عبادت کریں۔ تو لہذا جب ہماری پیدائش کا مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ کی بندگی کریں تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اپنے ہر لمحہ، زندگی کے ہر منٹ، ہر وقت اللہ رب العالمین کی عبادت میں گزارے، اللہ رب العالمین کی بندگی میں گزارے، اور یہ عبادت اس وقت تک کرتے رہیں جب تک کہ ہماری موت نہ ہو جائے، جب تک کہ قیامت قائم نہ ہو جائے۔ اللہ رب العالمین نے واضح فرمایا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ، کہ اللہ رب العالمین کی یعنی اپنے رب کی تسبیح، تحلیل، حمد بیان کرتے رہو، وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ، اور تم سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جاؤ، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اور یہ بندگی، یہ عبادت اس وقت تک کرتے رہو یہاں تک کہ یقین کا دن آ جائے، یہاں تک کہ یقین آ جائے یعنی قیامت کا دن قائم ہو جائے، یعنی قیامت تک آپ کو اللہ رب العالمین کی بندگی کرنی ہے۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ ہمیں کوئی دن، کوئی لمحہ، کوئی وقت متعین نہیں ہے، ہمارا ہر لمحہ اللہ کی عبادت میں گزارنی چاہیے۔ لیکن افسوس کہ آج امت مسلمہ ایک تو عبادت سے کوسوں دور ہے، غافل ہے، اس پر ستم یہ ہے کہ ہم میں سے بعض اپنے آپ کو علماء کہنے والے، اپنے آپ کو دین کے ٹھیکیدار کہنے والے، اپنے آپ کو شریعت کے جانکار کہنے والے، اپنے آپ کو ورثۃ الانبیاء سے ملقب کرنے والے لوگوں کو اس بات پر باور کراتے ہیں کہ اگر آپ نے سال کے کچھ ایام، سال کے کچھ مہینے، سال کے کچھ دن آپ نے عبادت کر لیے، بقیہ دن آپ عبادت کرے یا نہ کرے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ سال بھر میں کوئی ایک مہینہ اگر آپ نے عبادت کر لیے، سال بھر کے کچھ چند ایام آپ نے عبادت کر لیے، یہ آپ کے لیے نجات کے باعث بن جائیں گے، یہ آپ کے لیے نجات کے لیے کافی ہے۔ افسوس کی بات ہے،
اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ آپ کا جب تک موت نہ آ جائے، جب تک قیامت قائم نہ ہو جائے، تب تک آپ اللہ کی بندگی کرتے رہیں. اور ہم اور آپ یہ دعوت دیتے ہیں، ہم اور آپ یہ باور کراتے ہیں کہ سال کے کچھ ہی ایام ہم کیا کریں؟ اللہ کی بندگی کر لیں. یہی ہمارے لیے کامیابی ہے، یہی ہمارے لیے کامرانی ہے. میرے بھائی اور دوستو، یہ نہیں. اگر ایسا ہوتا، سال کے کسی ایام کو، کسی دن کو، کسی وقت کو عبادت کے لیے خاص کرنا مقصود ہوتا، یا وہی ہمارے لیے نجات کے ذریعہ بنتے، یا وہی عبادت کے لیے ہمارے فائدے مند ہوتے، تو پھر اللہ کے رسول جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حدیث بیان کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی. لا تخصوا یوم الجمعہ بصیام. یہ پوری حدیث اس طریقے سے ہے. اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، لا تختصوا لیلۃ الجمعہ بقیام ولا تخصوا یوم الجمعہ بصیام. کہ جمعے کی رات کو عبادت کے لیے، قیام کے لیے خاص نہ کرو، اور نہ ہی جمعے کے دن کو روزے کے لیے خاص کرو. ہم یہ سب جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بازبانی اس بات کو کہا گیا ہے کہ جمعے کا دن ہفتوں کے سارے دنوں میں سردار کی حیثیت رکھتے ہیں، افضل ترین دن ہیں. اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں کہ سب سے بہترین دنوں میں سب سے بہترین دن وہ دن ہے جس میں سورج طلوع ہوتا ہے، اور وہ دن جمعے کا دن ہے، یوم الجمعہ. یعنی جن ایام میں سورج طلوع ہوتا ہے ان میں سب سے بہترین دن وہ ہے جس دن جمعے کا دن ہوتا ہے. یعنی افضل ترین دن جمعے کا دن ہے. اور ان افضل ترین دن میں اللہ کے رسول جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ ہمیں آپ کو جمعے کی رات کو قیام کے لیے خاص کرنا نہیں ہے، جمعے کے دن کو روزے کے لیے خاص کرنا نہیں ہے. تو آپ بھلا بتلائیے کہ اگر دن کو متعین کرنا یا کسی خاص دن کو عبادت مقصود ہوتی تو اللہ کے نبی اس بہترین اور افضل ترین دن کو کیوں منع کرتے؟ اس سے واضح ہو گئی کہ ہمیں دن، ہر لمحہ، ہر وقت عبادت کرنی ہے. کوئی دن، کوئی وقت، کوئی رات عبادت کے لیے خاص نہیں ہے. یہ میرا جو کلام ہے، یہ میری جو گفتگو ہے، تمہیدی گفتگو ہے. اور یہ تمہیدی گفتگو اس لیے ہم نے کیا کیونکہ آج ہم اور آپ جن ایام سے ہو کر گزر رہے ہیں، یہ ایام، یہ مہینہ جو ہم پر سائے فغن ہے، ماہ شعبان کے نام سے جانتے ہیں. لہذا آج کے خطبہ جمعہ میں آپ کے سامنے اس مہینے کے تعلق سے 2-4 باتیں عرض کرنے کی کوشش کروں گا. ان میں پہلی بات یہ ہوگی کہ اس ماہ کی فضیلت کیا ہے، اور اس کے بعد اس ماہ میں خاص اعمال کیا ہیں، اور اس کے بعد اس ماہ میں ہمارے اور آپ کے ذریعے سے کیے جانے والے اعمال کی تحقیقی جائزہ مختصر انداز میں، کیونکہ وقت کم ہے، تفصیلی بیان نہیں کر سکتا، لیکن اشارتاً ان تینوں ٹاپک پر بات کی جائیں گی. رہی بات اس ماہ کی فضیلت کے بارے میں، تو اس کے لیے آپ اتنا جان لیجئے کہ اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کے بارے میں یہ کہتے ہیں، ذاک شہر تغفل الناس فیہ عنہ بین رجب و رمضان وهو شہر ترفع فیہ الاعمال. کہ ماہ شعبان وہ ایسا مہینہ ہے جس میں لوگ اللہ کی عبادت سے،
اللہ کی بندگی سے غافل ہو جاتے ہیں. یہ رجب اور رمضان کے درمیان کا مہینہ ہے. رجب کا مہینہ حرمت والا مہینہ ہے اور رمضان کا مہینہ آپ جانتے ہیں کہ یہ افضل ترین مہینہ ہے. تو ان دونوں کے درمیان یہ شعبان کا مہینہ ہے جس میں لوگ غفلت برتتے ہیں. اس مہینے میں ہمارے اعمال اللہ رب العالمین کے ہاں پیش کی جاتی ہے. ہم اور آپ اس دنیا کے اندر آئے ہیں ایک ورکر کے طور پر. مان لیجئے ہمیں اللہ رب العالمین نے ایک ڈیوٹی دے کر بھیجا ہے اور وہ ڈیوٹی ہماری کیا ہے؟ ہم نے ابھی بیان کیا کہ وہ ہماری ڈیوٹی یہ ہے کہ ہم اللہ کی بندگی کریں, اللہ کی عبادت کریں. اب ہماری ڈیوٹی کو شمار کرنے کے لیے, دیکھ بھال کرنے کے لیے کہ ہم نے کتنا ڈیوٹی کیا, کتنا اعمال کیا, کتنا کام کیا اور نہیں کیا, اس کی اٹینڈنس لینے کے لیے ہمارے پیچھے اللہ رب العالمین نے فرشتوں کو لگا دیا ہے. اب فرشتے اپنے ہمارے اعمال کو, ہماری ڈیوٹی کو نوٹ کرتے ہیں, وہ اللہ رب العالمین تک لے جاتے ہیں. یہ رپورٹنگ کرتے ہیں. یہ رپورٹنگ کا جو معاملہ ہے یہ 4 طریقے سے ہوتے ہیں. ایک تو یومیہ رپورٹنگ ہوتی ہے, جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ فجر کے وقت فرشتے آتے ہیں, چینج ہوتے ہیں, اور اسی طریقے سے عصر کے وقت. اسی طریقے سے ایک رپورٹنگ منتھلی ہوتی ہے اور ایک رپورٹنگ سالانہ ہوتا ہے, جو کہ یہ سالانہ رپورٹنگ ہے. ماہ شعبان میں اللہ رب العالمین کے یہاں ہمارا رپورٹ پیش کیا جاتا ہے, ہم نے کیسے اعمال کیا ہے. تو اس اعمال کو ہمارے جو پیش کیے جاتے ہیں یہ اس مہینہ ہے. بس اس کی فضیلت کے لیے حدیث میں یہی ایک حدیث ہے, اور اس کے بعد اس کی دیگر کوئی فضیلت نہیں ہے. حدیث میں جو بیان کیا گیا ہے کہ یہ رجب اور رمضان کے درمیان کا مہینہ ہے, تو لہذا اس میں ہم اور آپ جیسے بعض لوگ گمان کر لیتے کہ یہ حرمت والا مہینہ ہے. نہیں, یہ حرمت کا مہینہ نہیں ہے. اس کی فضیلت صرف اتنی سی ہے کہ اس مہینے میں ہمارے اعمال اللہ تک پہنچائے جاتے ہیں. اب اس مہینے کے خاص اعمال کیا ہیں کہ اللہ کے رسول سے کوئی اعمال ثابت بھی ہیں, اس کو دیکھتے ہیں. اس تعلق سے اگر ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال مبارکہ کو دیکھیں, احادیث کا مطالعہ کریں, تو ہمیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت ملتی ہے جس میں اللہ کے رسول جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے. كان احب الشهور الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يصومه شعبان ثم يصله برمضان. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو مہینوں میں سب سے زیادہ محبوب ترین مہینہ ماہ شعبان ہے, جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے کا اہتمام کیا کرتے تھے. ثم يصله برمضان, اور پھر آپ رمضان میں روزہ رکھتے تھے. یعنی جو سب سے زیادہ روزے کا اہتمام کرتے تھے 12 مہینوں میں, ان میں 2 مہینے ہیں, ایک شعبان کا مہینہ اور ایک رمضان کا مہینہ. اسی طریقے سے حضرت عائشہ ہی کی روایت ہے جس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان کے علاوہ کثرت سے کوئی دیگر مہینے میں اگر روزہ رکھے ہیں, روزے کا اہتمام کیا ہے, تو وہ ماہ شعبان کا ہے. تو اس مہینے کے اندر ہمیں جو اعمال ثابت ہوتے ہیں وہ یہ کہ ہم روزے کا اہتمام کرتے ہیں, روزے کا اہتمام کر سکتے ہیں. لیکن اللہ کے رسول جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو روزے کا اہتمام ملتا ہے, اس کے بارے میں ایک بات یہ بھی ملتی ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ماہ کے اندر کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے. کسی دن کو خاص کر کے نہیں, کسی تاریخ کو خاص کر کے نہیں, کسی
ایام کو خاص کر کے نہیں، بلکہ اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر اس مہینے میں روزے کا اہتمام کرتے، صحابہ کرام بیان کرتے کہ ہم گمان کرنے لگتے کہ اللہ کے رسول جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی روزہ توڑیں گے نہیں، افطار نہیں کریں گے، یعنی لگاتار جب روزہ رکھنا شروع کرتے لگاتار رکھتے چلے جاتے، 2 4 5 6 7 رکھتے چلے جاتے، اور پھر جب افطار کرتے روزہ رکھنا بند کرتے، صحابہ کرام کہتے کہ اب ہمیں گمان یہ ہوتا کہ اللہ کے رسول اب دوبارہ اس مہینے میں روزہ رکھیں گے ہی نہیں، یعنی جب افطار کرتے روزہ توڑ دیتے تو لگاتار 2 4 5 6 7 دن توڑتے چلے جاتے، روزہ کا اہتمام نہیں کرتے۔ یہ عادت مبارکہ اللہ کے رسول جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہمیں اور آپ کو ملتی ہیں وہ یہ ہے۔ اس سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ اگر کوئی بندہ اس مہینے کے اندر روزہ رکھنا چاہے تو اس کو چاہیے کہ وہ کثرت سے روزہ رکھے، کسی ایک تاریخ کو متعین کر کے نہیں۔ اگر رکھنا چاہیں جیسے شروع کے 10 دن آپ روزہ رکھ لیں، یا بیچ کے 10 دن آپ روزہ رکھ لیں، اخیر کے 10 دن آپ روزہ رکھ لیں، اس طریقے سے آپ روزہ کا اہتمام کر سکتے ہیں۔ لیکن ان روزہ کا اہتمام کرتے ہوئے ہمیں ایک بات اور خیال رہنا چاہیے کہ اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان سے 2-3 دن پہلے کا روزے کو منع کر دیا ہے۔ رمضان سے 2-3 دن پہلے آپ روزہ نہیں رکھ سکتے۔ اگر آپ نے ارادہ کیا کہ ہم آخری عشرے میں روزہ رکھ لیں گے تو آخری عشرے میں 2 4 7 روزہ رکھیں، لیکن 3 دن پہلے آپ روزہ توڑ دیں، الا ہے کہ وہ بندہ جو ہر مہینے کے آخر میں یا ہفتہ والے جو پیر یا جمعرات کے روزے رکھتے ہیں، اب رمضان سے پہلے دن یا رمضان سے 2 دن پہلے وہ دن آ گیا ہو تو اس میں وہ روزہ رکھ سکتا ہے، کیونکہ ان کی عادت بنی ہوئی ہے ہمیشہ رکھنے کا۔ اس کے علاوہ اس مہینے کے اندر کوئی خاص اعمال نہیں ملتے۔ اب اللہ کے رسول جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان روزوں کے بارے میں، حکمت کے بارے میں سوال کیا گیا، پوچھا گیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ذاک شہر تغفل الناس فیہ عنہ بین رجب و رمضان وہو شہر ترفع فیہ الاعمال الى رب العالمین واحب ان یرفع عملی انا صائم۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ اس مہینے میں کثرت سے روزہ کیوں رکھتے ہیں، اس کا حکمت کیا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں لوگ غفلت برتتے ہیں، اور اس مہینے میں ہمارے اعمال اللہ رب العالمین کو پیش کیا جاتا ہے، اور میں یہ پسند کرتا ہوں کہ میرے جو اب اعمال اللہ رب العالمین کو پیش کیا جائے تو میں روزے کی حالت میں ہوں، تو اس لیے آپ روزہ رکھا کرتے تھے۔ لیکن اس روزہ یا اس فضیلت کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اور آپ اس ماہ شعبان میں جیسے اہتمام کرتے ہیں، خاص طور پر اگر ہم دیکھیں کہ 15ویں شعبان کے بارے میں مشہور ہیں کہ اس میں لوگ روزے کا اہتمام کرتے ہیں، چراغا کرتے ہیں، شب برات یعنی رات جاگتے ہیں۔ اس تعلق سے اگر ہم دیکھیں تو اس حدیث میں ایسا کچھ نہیں ملتا۔ اعمال پیش کیے جاتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، یہ ثابت ہے، لیکن اس میں خاص طور پر 15ویں تاریخ کو اعمال پیش کیا جاتا ہے، ایسا حدیث میں نہیں بیان کیا، اس مہینے میں پیش کیا جاتا ہے۔ اب وہ تاریخ کون سی ہے حدیث میں ذکر نہیں ہے، تو اس سے ہم اور آپ اپنے سے استدلال کر کے 15ویں تاریخ قرار دیں اور اس دن خاص طور پر عبادت کریں، نہیں، ایسا ہم اور آپ نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہر خطبہ جمعہ میں، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً راوی حدیث ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہر خطبہ جمعہ میں یہ بیان کیا کرتے تھے، فَأَمَّا خَيْرُ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرُ الْهَدِي هَدِي مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم
وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، کہ سب سے بہترین بات اللہ کی بات ہے اور سب سے بہترین راستہ، سب سے بہترین طریقہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ وشر الامور محدثات، اور سب سے بدترین بات، سب سے بدترین معاملہ، سب سے بدترین احکام وہ ہے جو دین میں نئے طور پر ایجاد کیے گئے ہوں۔ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور ہر بدعت انسان کو گمراہی کی طرف لے جاتا ہے۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ ہم اور آپ دین میں وہی کام کر سکتے ہیں جو کام اللہ نے بیان کیا ہو یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہو۔ اگر وہ کام اللہ کے رسول نے بیان نہیں کیا ہو، وہ کتنا ہی اچھا عمل ہو، کتنا ہی اچھا کام ہو، وہ اگر ہم کرتے ہیں تو وہ ہمارے لیے بجائے نجات کا ذریعہ بنے، وہ ہمارے لیے وبال جان بن جائیں گی، کیونکہ ہم نے دین میں نیا کام ایجاد کیا اور یہ ہمیں گمراہی کی طرف لے جانے والی ہے، اور ہر گمراہی انسان کو جہنم کی طرف لے جاتی ہے۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ ہم 15ویں تاریخ کے بارے میں یہ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ اسی دن ہمارے اعمال اللہ رب العالمین تک پیش کیے جاتے ہیں۔ اب رہی بات جو 15ویں تاریخ 15ویں شعبان کی فضیلت کی بات ہے کہ اس میں کوئی فضیلت ہے یا نہیں ہے، تو اس تعلق سے اگر ہم حدیث کا مطالعہ کریں تو ایک حدیث ملتی ہے جو صحیح سند سے ہے، وہ یہ یطلع اللہ تبارک و تعالی الی خلقہ لیلۃ النصف من شعبان فیغفر لجمیع خلقہ الا لمشرک او مشاحن۔ حدیث میں بیان کیا گیا ہے یطلع اللہ تبارک و تعالی الی خلقہ، اللہ رب العالمین اپنے مخلوق کی طرف آتے ہیں لیلۃ النصف من شعبان، شعبان کی 15ویں تاریخ کو، یعنی 15ویں رات کو، آدھی رات کو، یعنی شعبان کے مہینے کی نصف حصے کی رات کو، فیغفر لجمیع خلقہ، اور اپنے تمام تر بندوں کو بخش دیتے ہیں، تمام تر ہر ایک بندے کو بخش دیتے ہیں، ان کی مغفرت فرماتے ہیں، الا مگر لمشرکین او مشاحن، مگر ان لوگوں کی بخشش نہیں ہوتی جو مشرک ہیں، جو اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کرتے ہیں، او مشاحن، یا جو اپنے دلوں میں کینہ، بغض، حسد رکھے ہوں کسی کے بارے میں، اپنے مسلم بھائی کے بارے میں یا دین کے بارے میں، رسول کے بارے میں، اللہ کے بارے میں، کسی کے بارے میں بھی ہو، وہ اپنے دل میں اگر کینہ رکھا ہے، ان کے دل میں حسد پنپ رہا ہے، تو پھر اللہ رب العالمین کی یہ عام بخشش ان کے لیے نہیں ہے۔ تو اب اس حدیث میں غور کرنے کی بات ہے، کیونکہ یہ حدیث 15ویں شعبان کے بارے میں ہے۔ تو اس حدیث میں غور کرنے کی بات یہ ہے کہ اس حدیث میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ اللہ رب العالمین یہ کہہ رہا ہے کہ ہم اپنے ہر بندے کو معاف کر دیتے ہیں، بخش دیتے ہیں۔ اس حدیث میں کہیں یہ شرط نہیں ہے کہ جو بندہ 15ویں رات کو رات جاگ کر عبادت کرے اسی کو بخش دی جائے گی، اس کے علاوہ کسی اور کو بخش نہیں دیا جائے گا۔ لجمیع خلقہ، تمام مخلوق، چاہے وہ رات بیداری کرے یا نہ کرے، چاہے وہ سو کے رات گزارے، چاہے عبادت میں رات گزارے، ہر بندے کو بخش دے گا، شرط یہ ہے کہ وہ مومن ہو، شرط یہ ہے کہ وہ مومن ہو، مسلمان ہو، ان کے دل میں شرک کی بیماری نہ پائی جائے، ان کے دل میں کینہ، کپٹ، حسد نہ پائی جائے، تو وہ بندہ اس مغفرت کے مستحق قرار پائیں گے، اس بندے کو یہ مغفرت نصیب ہوگی۔
تو اس حدیث کو پیش کر کے اگر ہم اور آپ یہ استدلال کریں کہ چونکہ اس رات کو بخشش کی رات قرار دی گئی ہے، اس رات کو مغفرت کی رات قرار دی گئی ہے، اس لیے ہم اعمال کریں گے، عبادت کریں گے، رات بیداری کریں گے، شب بیداری کریں گے، یہ ہم نہیں کر سکتے، کیونکہ شب بیداری کرنے کے لیے، عبادت کرنے کے لیے ہمیں دلیل چاہیے۔ عبادت کرنے کے لیے ہمیں دلیل چاہیے۔ ہم عبادت اسی وقت کر سکتے ہیں جس وقت ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کا حکم دیا ہے۔ ہم وہی عبادت کر سکتے ہیں جس عبادت کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے۔ ہم عبادت اسی طریقے سے کر سکتے ہیں جس طریقے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلائے ہیں۔ اگر ہماری عبادت رسول کے طریقے کے برخلاف ہے تو وہ عبادت نہیں۔ ہماری عبادت رسول کے بتلائے ہوئے اوقات کے برخلاف اوقات پر ہے، وہ عبادت نہیں۔ ہماری عبادت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کے علاوہ عبادت ہے تو عبادت نہیں، چاہے وہ کتنی اچھا اور کتنی بھلا ہمیں کیوں نہ لگے، کتنی نیک کا کام کیوں نہ لگے۔ ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ظہر کی نماز 4 رکعت فرض ہے، اگر کوئی 5 رکعت پڑھ لے نماز ہی ہے، لیکن وہ 5 رکعت وہ نماز نہیں ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان کے خلاف ہے۔ کوئی شخص ظہر کی نماز صبح 10 بجے ادا کر لے تو وہ نماز ظہر کی نماز نہیں شمار کی جائے گی۔ کیوں؟ کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے خلاف ہے۔ اللہ کے رسول جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ رب العالمین نے جو ظہر کے نماز کا وقت بتلایا ہے وہ یہ کہ زوال کے بعد۔ تو اگر زوال سے پہلے کوئی ظہر کی نماز ادا کر لیتا ہے تو ان کی نماز نہیں ہوئی، گرچہ نماز اچھی عبادت ہے۔ اسی طریقے سے روزہ سب سے اہم ترین عبادت ہے، لیکن اگر کوئی دن کے بجائے کہے کہ نہیں میں رات کا حصہ روزے میں کے لیے اختیار کروں گا اور رات کا حصہ روزہ رکھے تو کیا ان کا روزہ مانا جائے گا؟ نہیں مانا جائے گا، کیونکہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر واضح کر دیا ہے کہ روزہ جو ہے وہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک ہے۔ تو روزہ وہی قابل قبول اور روزے میں شمار کیا جائے گا جو ان اوقات میں رکھے جائیں گے۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ ہماری عبادت وہی عبادت ہوں گی جو اللہ کے رسول نے عبادت قرار دیا، اور جس وقت جو عبادت کرنے کا حکم دیا اور جس طریقے سے۔ اب ہمیں نماز پڑھنے کا طریقہ اللہ کے رسول نے بتایا کہ ہم نماز شروع کرنے سے پہلے تکبیر تحریمہ کہتے ہوئے، اللہ اکبر کہتے ہوئے، رفع الیدین کرتے ہوئے اپنے ہاتھ کو سینے میں باندھ لے، صحیح روایت سے ثابت ہے۔ پھر اس میں ہم ثنا پڑھیں، سورہ فاتحہ کی تلاوت کریں، پھر کوئی سورت ملا لیں، اس کے بعد ہم کیا کریں؟ اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں چلے جائیں، اور پھر رکوع سے سمیع اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے اٹھیں۔ تو یہ نماز کا طریقہ اللہ کے رسول نے بیان کیا۔ اگر اس طریقے سے ہم نے نماز پڑھی تو ہماری نماز ہے، قابل قبول ہے۔ لیکن اگر کوئی بندہ نماز پڑھ رہا ہے لیکن طریقہ کیسا فالو کر رہا ہے؟ وہ اللہ کے رسول کا طریقہ نہیں۔ انہوں نے کیا کیا کہ نماز تو پڑھی لیکن رکوع پہلے کر لیا اور قیام بعد میں کر رہا ہے، رکوع پہلے کر لیا قیام بعد میں کر رہا ہے، کیا نماز ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ سجدہ پہلے کر رہا ہے رکوع بعد میں کر رہا ہے، نماز ہوگی؟ نماز ہی پڑھ رہا ہے نا، وہ نماز ہی بتا رہا ہے، لیکن طریقہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ چلے گا۔ وضو کرتے ہوئے ہماری وضو کب قبول ہوگی؟ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر وضو کریں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں طریقہ بتلایا ہے وضو کرنے کا کہ پہلے آپ اپنے دونوں ہاتھوں کو دھلیں گے، کہاں تک؟ کلائی تک، اس کے بعد پھر کلی کریں گے۔ جو ترتیب اللہ کے رسول نے بیان فرمائے
उस तरतीब से अगर हम रोज वजू करेंगे तो वजू होगी, और जब हमारी वजू होगी तो हमारी नमाज भी काबिल कबूल होंगी। लेकिन अगर हमने वजू करते हुए पहले हाथ धोने के बजाय हमने पहले चेहरा धुल लिया या हमने पहले पांव धुल लिया, तो क्या हमारा वजू होगा? नहीं, तो फिर हमारी नमाज भी नहीं होगी। तो यही चीज इस हदीस के अंदर अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह बयान फरमाया है कि इस दिन यानी 15वीं शाबान की रात को तमाम लोगों को बख्श दिया जाता है, माफ किया जाता है। लेकिन इसमें यह कहीं जिक्र नहीं है कि इसमें नमाज पढ़ी जानी चाहिए, इसमें शब बेदारी करनी चाहिए, जिक्र नहीं है। जब जिक्र नहीं है तो इससे पता ये चला कि जो शब बेदारी करेगा और जो नहीं करेगा सबके लिए आम मगफिरत है, इल्ला कि दो लोग जिनके दिल में शिर्क और बुग़्ज़ पाया जाएगा, किनात पाया जाएगा, इनात पाया जाएगा, हसद पाया जाएगा। इनके अलावा सारे लोगों को बख्शिश होगी। बल्कि जो लोग इस 15वीं शाबान को शब बेदारी करते हैं और चिरागा करते हैं, वो चंद दलाइल पेश करते हैं। इस ताल्लुक से वक्त काफी हो चुका है, मैं खुलासा ये बयान कर दूं कि जितनी भी रिवायात बयान की जाती है शब बेदारी के ताल्लुक से या इसमें चिरागा करने के ताल्लुक से, सारी की सारी रिवायतें या तो मौजू है या तो ज़ईफ है। जो सही तरीन रिवायात है मैंने आपके सामने पेश कर दिया, और इन सही तरीन रिवायत से जो आमाल भी साबित हो रहे हैं वो भी मैंने आपके सामने वाज़ेह कर दिया। इस महीने में सिर्फ इतना आमाल साबित हो रहे हैं कि आप कसरत से रोजे का एहतमाम कर सकते हैं, और इस महीने की फजीलत यह है कि इस महीने में हमारे आमाल, हमारी रिपोर्टिंग की जाती है अल्लाह तक, और खास तौर पर 15वीं शाबान को ये हमारे अल्लाह रब्बुल आलमीन आम मगफिरत करती हैं। बल्कि इस हदीस के अलावा भी दीगर अहादीस ये है कि सिर्फ 15वीं शाबान को नहीं, बल्कि हर रात अल्लाह रब्बुल आलमीन आसमानी दुनिया पर आता है और फिर ऐलान करता है कौन है मांगने वाला जो मुझसे मांगे और मैं उसे दूं। तो गोया कि हर रात अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने बंदों को माफ करता है, हर रात अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐलान करता है। तो सिर्फ 15वीं शाबान को क्यों, हर रात हमें नमाज का एहतमाम करना चाहिए, हर रात हमें उठ के अल्लाह रब्बुल आलमीन से रोकर गिड़गिड़ा कर मांगना चाहिए, हमारी मांग पूरी होगी। 15वीं शाबान को क्यों खास? इसके लिए एक दलील पेश करते हैं। एक दलील का थोड़ा सा मैं आपको पॉइंट बता दूं, सारी दलाइल तो पेश नहीं कर सकता, लेकिन जो मशहूर तरीन दलील पेश करते हैं वो अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो वाक़या पेश करते हैं कि अल्लाह के रसूल जन्नतुल बकी रात में तशरीफ़ ले गए और उनके पीछे हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा तशरीफ़ ले गई। ये वली वो वाक़या पेश करते हैं। तो इस वाक़े के बारे में आप यूँ समझ लें कि ये वाक़या वाकई साबित है, सही तरीन वाक़या है कि अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद, वो पूरी तफसील से मैं बयान नहीं कर सकता, वक्त की किल्लत है, लेकिन अल्लाह के रसूल जन्नतुल बकी गए थे, उनके पीछे हज़रत आयशा गई थी, और फिर वापसी में ये बातचीत हुई। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के सीने में अल्लाह के रसूल ने थपथपाया भी, और ये वाक़या बिल्कुल सही है, सही मुस्लिम में ये वाक़या बयान किया गया है। लेकिन इस वाक़या में जो हम और आपने जोड़ लिया है वो ये कि ये वाक़या 15वीं तारीख को पेश आया, ऐसा नहीं है। हदीस में कहीं पे भी किसी भी हदीस की किताब में आप ये साबित नहीं कर सकते कि ये वाक़या जन्नतुल बकी का जो वाक़या है वो 15वीं शाबान को पेश आया, नहीं कर सकते। अब रही बात, जब ये वाक़या 15वीं शाबान का है ही नहीं तो हम और आप क्यों कर कब्रिस्तान जाएं और चिरागा और रोशन करें? इस ताल्लुक से जो भी रिवायत, इस रिवायत के अलावा जो भी रिवायतें बयान की जाती है 15वीं शाबान की रात की शब बेदारी के बारे में, या फिर इनके
आमाल के बारे में या चिरागा करने के बारे में सारी रिवायतें मन घड़त और मौजू है, इससे इस्तेदलाल करते हुए अमल नहीं किया जा सकता। इस रात के बारे में अगर मैं मान लिया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह वाक़या 15वीं शाबान को ही पेश आया, ठीक है, जरा सोचिएगा अल्लाह के रसूल कैसे गए जन्नतुल बकी? जुलूस में गए, ग्रुप बंदी में गए, रोशनी करके चिरागा करके गए, अल्लाह के रसूल अकेले चुपके से गए। उस हदीस को पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि अल्लाह के रसूल जब सोते हुए सोने के लिए गए, अपनी चादर बिछा लिए और अपनी जूते को सीने बिस्तारे के पे सीधे रखे और आप लेट गए उस चादर पे। फिर चुपके से आहिस्ते से उठे ताकि हजरत आयशा को पता ना चले, अपनी चादर खींचा और ओढ़े और निकल गए। हजरत आयशा को पता चल गया, एहसास हुआ, वो भी उठे चुपके से और पीछे पीछे चलते गए। वहां हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल वहां ठहरे कुछ देर, फिर मैंने देखा कि आप पलट रहे, मैं दौड़ते गए। आप जिस कदर तेज रफ्तार कदम बढ़ाते मैं भी उसी तरह, आप दौड़ने लगते तो मैं भी दौड़ता, यहां तक कि मैं घर पहुंच गए। और फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आके लेट गए। पूछे आपके सांस क्यों फूल रहा है, बड़े बड़े सांस क्यों है? हजरत आयशा छुपाने लगी बात। अल्लाह के रसूल ने कहा कि आप छुपा लेंगे तो मुझे अल्लाह बता देगा। फिर पूरे वाक़या उनके सामने पेश किया गया। तो इस हदीस में कहीं आपको मिला कि अल्लाह के रसूल चिरागा करके, बत्ती लेके, लाइट्स करके या ग्रुप बंदी करके कब्रिस्तान गए? वाकई अगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के पैरवी करने वाले हैं, अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करने वाले हैं, तो हिम्मत है रात की 12 बजे अकेले तना तनहा अंधेरी में कब्रिस्तान जाके दिखा दे। इतनी हिम्मत है तो आप इतने दावे करते हैं कि हम अल्लाह के रसूल की सुन्नत को फॉलो करते हैं, तो जरा कब्रिस्तान अकेले तने तना बिना चिरागा के जाके दिखा दे, तब हमारी हिम्मत कहां चली जाती है। अल्लाह के रसूल ने चिरागा किया था, तो फिर हमारा और आपका चिरागा क्यों, ये ग्रुप बंदी क्यों? तने तना जाके दिखाएं, एक के बाद दिख रहे। चूंकि ये अल्लाह के रसूल से साबित ही नहीं है कि कहीं किसी कब्रिस्तान में चिरागा करके जाया जाए। हमने, और ये वाकया असल में 15वीं शाबान का ही नहीं, हमने खुद से बना लिया। और ये वाकया खुद से बनाने की वजह यह है, और इनका आप देखेंगे कि हर मुल्क में, हर कंट्री में, हर जगह अलग अलग तरीके से इसको फॉलो किया जाता है। अगर अल्लाह के रसूल से साबित होती तो एक तरीका पाया जाता, या अलग अलग तरीका। ये इस बात की भी दलील है कि अल्लाह के रसूल से साबित नहीं है। अब इस महीने के ताल्लुक से एक बात और कही जाती है कि क्या ये फैसलों का रात है, यानी 15वीं शाबान की रात दुनिया में जो इंसान हैं इनके हर मामले को फैसला किया जाता है कि किसको कितने रोज़ी मिलेगी, किसको कैसा क्या उठाया जाएगा, कब उठाया जाएगा, इसका फैसला होता है। जैसे कि लोग पेश करते हैं और उसमें दलील पेश करते हैं, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिन मुबारका इन्ना कुन्ना मुंदिरीन फीहा युफ़रक़ु कुल्लु अम्रिन हकीम। इस आयत करीमा को दलील में पेश करते हैं और कहते हैं कि इस रात हम इबादत इसलिए करते हैं क्योंकि इस रात हमारे हक में फैसला किया जाता है कि हमें कब उठाया जाएगा, हमें कितना रिज़्क मिलेगा। इस आयत में जो बात कही गई है, पहली टुकड़े में, पहले हिस्से में आप गौर करें, क्या फरमाया? इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिन मुबारका, बेशक हमने इसको, यहां पे इससे मुराद कुरान करीम को, बेशक हमने कुरान करीम को मुबारक रात में, बाबरकत रात में नाजिल किया, उतारा। इन्ना कुन्ना मुंज़िरीन, बेशक हम इसमें डराने वाले हैं। फीहा युफ़रक़ु कुल्लु अम्रिन हकीम, और इसमें हर मामले को फैसला किया जाता है, हर मामले का फैसला किया जाता है। बात सही है, लेकिन गौर करने की बात है, जिस रात हमारे हक में फैसला किया जाता है उस रात
کون سا معاملہ پیش آیا تھا؟ قرآن کریم کو نازل کیا گیا تھا. کیا پیش آیا تھا؟ قرآن کریم کو نازل کیا گیا تھا. تو اب یہ رات کون سی رات ہوگی؟ سورۃ القدر پڑھیے. اس میں بتا دیا گیا کہ قرآن کریم کب نازل ہوئی؟ لیلۃ القدر میں. اور یہ لیلۃ القدر کون سی رات میں آتی ہے؟ کس مہینے کی رات میں آتی ہے؟ سورہ بقرہ کی تلاوت کیجیے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن کو نازل کیا گیا. پتہ یہ چلا کہ یہ جو مبارک رات ہے جس میں ہمارے معاملے کو فیصلہ کیا جاتا ہے، ہمارے رزق یا ہمارے بارے میں فیصلہ کیا جاتا ہے، وہ رات کون سی رات ہے؟ لیلۃ القدر کی رات. اور وہ رات کون سی کس مہینے میں آتی ہے؟ وہ ماہ رمضان میں آتی ہے. 15ویں شعبان کا کہاں ذکر ہے؟ یہ لوگوں کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ قرآن کا مطالعہ کریں. اپنے بچوں کو خود قرآن کو اس طریقے سے پڑھنے کی کوشش کریں کہ قرآن نے جو ہمیں اور آپ کو راستہ بتلایا اسے ہم سمجھ سکیں. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم نے صرف قرآن کو پڑھنا یہ سمجھ لیا ہے کہ قرآن کی تلاوت کر لے جائیں، یہی ہمارے لیے کافی ہے. واللہ اسی وجہ سے آج مسلمان ذلیل ہو رہے ہیں اور ان خرافات میں ڈوبے ہوئے ہیں. لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اور آپ دین کو صحیح طریقے سے سمجھنے کی کوشش کریں اور دین میں وہی اعمال کریں جو اعمال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے بیان کر کے ہمیں بتلائے ہیں. خلاصہ کرام یہ ہے کہ اس مہینے کی جو فضیلت ہے وہ یہ کہ کثرت سے روزہ رکھا جائے. کسی بھی تاریخ کو متعین کر کے کوئی بھی اعمال ثابت نہیں، نہ چراغا نہ شب بیداری، کوئی اعمال ثابت نہیں ہے. جو لوگ اس مہینے میں شب بیداری کرتے ہیں وہ اصل میں آنے والا مہینہ رمضان المبارک کے لیلۃ القدر کی اہمیت کو کم کرنے کی سازش ہے، اور وہی دلیل پیش کر رہے ہیں جو لیلۃ القدر کی دلیل ہے. افسوس کی بات یہ ہے. تو اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو صحیح معنوں میں دین کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک جواب میں آپ کو دے دوں جو اعتراض لوگوں کو الجھانے کے لیے کیا جائے گا. اگر یہ بات پیش کی جائے کہ کہے گا کہ یہ ثابت ہو گیا کہ یہ 15ویں تاریخ اتنی اہمیت کے حامل ہے، تو پھر ہم اس میں شب بیداری کیوں نہ کریں، اس میں ہم عبادت کیوں نہ کریں؟ تو اس کا جواب یہی ہے کہ میں نے کہا کہ عبادت وہی ہوگی جو عبادت اللہ کے رسول نے کی ہے یا جس دن کرنے کا حکم دیا ہے. 15ویں رات کی یہ فضیلت تو ثابت ہوئی کہ اعمال اٹھائے جاتے ہیں یا لوگوں کو مغفرت کیا جاتا ہے، لیکن اس میں کوئی عبادت کا ذکر نہیں ہے، کوئی نماز کا ذکر نہیں ہے، کوئی روزے کا ذکر نہیں ہے. اس لیے ہم روزہ نماز نہیں کر سکتے، نہ ہی رات شب بیداری کر سکتے ہیں. اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو صحیح معنوں میں کتاب و سنت کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم ملک رؤوف رحیم.